كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأنزله المقعد المفضل عندك يوم القيامة. جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما ربنا زدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے محترم بزرگوں، ایمانی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اس مجلس کی جانب سے آقا انعامدار سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ بے کرام بے حساب احسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ماہ مبارک چل رہا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ جو ہم پہ سایہ فگن ہے، اس مہینے کا اور قرآن مقدس کا آپس میں قریبی جوڑ ہے، قریبی تعلق ہے۔ قرآن کو رمضان سے مناسبت ہے اور رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے، تو یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ آگے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو قرآن مقدس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل ہے، واضح دلیل ہے، والفرقان، اور قرآن مقدس فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو صبح سحری کھاتے ہیں، پھر دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، فرمایا ان کو اس بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی اور چیز ملنے والی نہیں ہے۔ یعنی روزہ رکھ کے وہ غلط حرکت، غلط کام نہیں چھوڑیں گے، زبان کی حفاظت کرنی تھی وہ نہیں کریں گے، آنکھوں کی حفاظت کرنی تھی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کو بھوک کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح فرمایا بہت سارے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو بیدار رہنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے، کوئی کام کرے،
تو نیت درست کرنی اور اس کام میں اخلاص ہو، خشوع اور خضوع ہو. دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے انفاقوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ 4 کام کرے. وہ 4 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، کلمہ طیب کا ورد کثرت سے کرے. کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کا ذکر کرے. انسان دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، دنیا کے کام میں مشغول ہے، لیکن زبان پہ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے. دل میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہو. فرمایا جب تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گی، کلمہ طیب کا ورد کرو گی، تو اس سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نصیب ہوگی. اور نمبر 2، اس ماہ مبارک کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. اور استغفار کے بہت سے فوائد ہیں. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب. فرمایا بنی آدم سب کے سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں. فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پیارا گناہ گار، خطا کار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے بعد توبہ کر، فوراً اللہ کے سامنے، اللہ کے در پہ آ کے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے آنکھوں سے آنسو گرا دے، توبہ کر. فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتے. حدیث کے اندر آیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کمن لا ذنب له، جیسا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. 70 اور 100 کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کثرت کے لیے کیا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. وہ ہستی بھی ایک مجلس میں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ استغفار کرے گی. اور میں اور آپ جو گناہوں کے پتلے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں. ایک موقع پہ فرمایا توبہ لمن یوجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. فرمایا بڑا ہی مبارک باد ہے وہ آدمی، اس کے لیے مبارک ہے جس کے نام اعمال میں کل قیامت کے دن کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا. یعنی جس کا نام اعمال استغفار سے بھرا ہوا ہو. اور جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ عطا فرما دیتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ تو فرمایا دوسرا کام رمضان کے اندر کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اور فرمایا تیسرا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے انسان کو چاہے کہ وہ جنت مانگے، جنت کی طلب کرے۔ اور جنت اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جنت کی طلب کرے کہ اللہ مجھے جنت کی نعمت عطا فرما۔ جنت کا وہ سکون، وہ آرام، وہ راحت مجھے عطا فرما۔ اور فرمایا اسی طریقے سے چوتھا کام جو ہے وہ جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایک ہی کلمے میں آ جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کے اندر اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ورد کرے، لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ اس میں کلمہ طیبہ آ گیا، ونستغفر اللہ استغفار آ گیا، ونسألک الجنہ جنت کی طلب آ گئی، ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اور جہنم سے پناہ کا لفظ بھی آیا۔ اور میں کثرت کے ساتھ اس کلمے کا ورد کریں۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جس مہینے میں اللہ کی رحمت عام ہوتی، رحمت کے 10 دن چلے گئے، اب مغفرت کا آغاز ہو گیا ہے، مغفرت کے ایام کا قیمتی 10 دن رخصت ہو گئے۔ اب اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے ان 10 دنوں میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، درود شریف پڑھا ہے یا خیرات کی ہے، اے اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول کر، ریاکاری سے اور دکھلاوے سے اس عبادت کو بچا لے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اور 2 کام اس مہینے میں کثرت سے کرنا۔ فرمایا اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ کیوں؟ اس مہینے کی مناسبت قرآن کے ساتھ ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بندوں کی سفارش کرے گا۔ رمضان کہے گا اے اللہ تیرا یہ بندہ ہے جس نے دن کو بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، اے اللہ دنیا کی کوئی غرض و غایت نہیں تھی، بس صرف تیری رضا کے لیے۔ اس کے پاس 10 قسم کی نعمتیں ہوتی تھی، 10 طرح کی چیزیں ہوتی تھی، لیکن حلال چیزیں ہوتی تھی، پینے کے لیے اچھا مشروب ہوتا تھا، لیکن اے اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے اس نے دن کو بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا ہے۔ اے اللہ میں اس کے بارے میں تجھ سے شفاعت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کی سفارش فرما دے۔ تو رمضان المبارک کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے۔ اور اسی طریقے سے قرآن بھی کہے گا یا رب انی منعتہ النوم، یہ رات کو قیام کیا کرتا تھا، رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لیتا تھا، سوتا نہیں تھا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اے اللہ یہ اپنے پہلو کو بستروں سے الگ رکھتا تھا۔ یدعون ربهم، اے اللہ رات کو یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے منگ کیا کرتا تھا، خوفا وطمعا، تیرے خوف کی وجہ سے اور امید کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے اللہ تیرے راستے میں یہ خرچ بھی کرتا تھا کہ رات کو بیدار رہتا تھا، سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، میں اس بندے کے بارے میں تجھ سے سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہوں، تو اس کی سفارش، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر۔
تو قرآن کی سفارش اس وقت قبول کی جائے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ یہ 4 کام اور قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اور نمبر 6، یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں عام ہیں، اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوا ہے۔ تو فرمایا اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا گیا۔ ایک بندے کو چاہیے، ایک روزہ دار کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ ان 6 کاموں کو کرے۔ ایک یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اور قرآن کی تلاوت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا نذرانہ پیش۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ایسا مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں میرے امتیوں پہ 5 ایسی نعمتیں ان کو عطا فرماتے ہیں اس مہینے میں کہ جو نعمتیں اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی، نہ کسی امت کے حصے میں آئی ہے، نہ کسی پیغمبر کے حصے میں وہ نعمتیں آئیں۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے مقدس مہینے میں اللہ کے نبی کے امتیوں کو عطا فرمائی، وہ کس کے واسطے سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت کے صدقے میں، اور اس مبارک مہینے کے تقدس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ 5 نعمتیں عطا فرمائی۔ فرمایا سب سے پہلی نعمت کیا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر اور خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا افطار کے وقت، شام کے قریب، بھوک اور پیاس کی تکلیف کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، فرمایا جو بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے، جس سے دنیا نفرت کرتی ہے اور خود یہ انسان بھی اس بدبو سے نفرت کرتا ہے، فرمایا وہ بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک و عنبر اور خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، فرمایا پھر کیوں نہ وہ گناہگار ہو، مجرم ہو، بہت بڑا سیاہکار ہو، فرمایا جب وہ سحری کھاتا ہے، سحری کی برکتیں حاصل کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور پھر دن بھر بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، فرمایا پھر اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، فرمایا اس کے معدے سے پھر وہ جو بدبو اٹھتی ہے، اس کے منہ سے وہ بدبو نکلتی ہے، فرمایا وہ بدبو دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، اور خود یہ جس کے منہ سے یہ بدبو نکلتی ہے وہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن میں پروردگار اس بدبو کو مشک و عنبر اور خوشبو سے زیادہ پسند ہوں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ، سب سے پہلی نعمت یہ ہے۔ اور دوسری نعمت فرمایا سمندر کی مچھلیاں، سمندر کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں، جو مخلوق ہے، وہ اس روزے دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، ساری کی ساری مخلوق اس ماہ مبارک کے مہینے میں اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، فرمایا جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ملاء الاعلیٰ کے جو فرشتے ہیں ان میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے ملاء الاعلیٰ کے فرشتوں،
میں اس بندے سے، دنیا کے اندر یہ جو بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا پھر وہ ملا الاعلیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں کے فرشتے میں اعلان کرتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ دنیا کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اور دنیا کے فرشتے جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں ہر انسان کے سامنے اعلان کرتے ہیں وہ فرشتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فلاں بندے سے پیار کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اس بندے سے محبت اور پیار کرو۔ فرمایا اس اعلان کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک بندہ، ہر ایک مخلوق اس بندے کے ساتھ محبت کی بھی کرتی ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ جب میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ ساری کے ساری مخلوق کے سامنے اعلان فرماتے ہیں، کیوں نہ وہ فرشتوں کی جماعت ہو، جنات کی جماعت ہو، جمادات کے سامنے، نباتات کے سامنے، حیوانات کے سامنے، ہر ایک مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ میں ان روزہ داروں سے محبت کرتا ہوں، کہ جب میں پروردگار اس روزہ دار سے محبت کرتا ہوں، اے میری ساری مخلوق، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بھی اس روزہ دار کے لیے محبت کرو۔ فرمایا پھر یہ مخلوق صرف محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کیا دعا کرتی ہیں؟ اے اللہ، تو اس روزہ دار کی سیاکاریوں کو نہ دیکھ، تو اس کی بھوک اور پیاس کی تکلیف کو دیکھ، کہ اس کو بھوک ستا رہی ہے، اس کو پیاس ستا رہی ہے، چیزیں ہیں کھانے کے لیے، اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ نہیں کھاتا ہے، اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اے اللہ اس بھوک اور پیاس کے لیے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسرا انعام اس مخلوق کو یہ ملا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے مہینے میں جنت کو روزہ داروں کے لیے مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے اس روزہ دار کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں، اے جنت، میرے وہ بندے جو اس وقت تجھ سے بہت دور ہیں، جنہوں نے تیری آسائش کو نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے تیرے انعامات کو نہیں دیکھا ہے، اے جنت میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے یہ بندے دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا پا کر ان قریب تیرے اندر آنے والے ہیں، اور میں ان کو تیری نعمتوں سے مالا مال کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں، ایسی نعمتیں جن نعمتوں کے بارے میں ہمارے کانوں نے نہیں سنا، ایسی نعمتیں ہماری آنکھوں نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو کل قیامت کے دن جنت میں عطا فرمائے۔ لیکن وہ روزہ بھی ہونا چاہیے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس، صرف کھانا چھوڑنا اور پانی چھوڑنا، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھ کے جس نے باطل کلام، باطل کام نہ چھوڑا، روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا رہا، جو روزہ رکھ کے دوسروں کی غیبت کرتا رہا، روزہ رکھ کے غیبت سنتا رہا، روزہ رکھ کے آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا رہا، تو پھر اس کو روزے کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کو پھر اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھا انعام فرمایا اس ماہ مبارک کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ شیاطین قید ہیں، اسی لیے آج مسجدوں کے اندر رونق ہے، ہر نمازی اول وقت میں مسجد کے اندر آ جاتا ہے اور آ کر نوافل ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی غیر رمضان میں بھی ہمیں اسی طریقے سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچواں کام فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں روزہ داروں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ فرمایا سحری کے وقت اور افطار کے وقت روزہ داروں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہم کلامی کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمایا اے اللہ، جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، جس طریقے سے مجھے آپ کا قرب حاصل ہے، کیا کسی اور کو بھی آپ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ، آخری دور میں ایک امت آنے والی ہے، وہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا مہینہ عطا فرمائیں گے، ان کو میں ایسا مہینہ عطا فرماؤں گا جس مہینے میں وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے۔ فرمایا افطار کے وقت ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں گے، زبان پیاسی ہوگی، آنکھ خشک ہو چکی ہوگی، پیٹ بھوک کی وجہ سے خالی ہوگا۔ فرمایا جب وہ افطار کرنے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، فرمایا اس وقت میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ کس وقت؟ افطار کے وقت۔ فرمایا اس وقت میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ فرمایا موسیٰ، میرے درمیان اور تمہارے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس امت اور میرے درمیان افطار کے وقت ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس وقت کے روزہ دار جو دعا مانگیں گے وہ دعا میں قبول کرنا۔ انسان کو چاہے کہ وہ افطار کے وقت 15 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور ہر ایک انسان ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک کی ضروریات ہے، اس لیے انسان کو چاہے کہ وہ خود ہی دل توڑ کے اس وقت دعا کرے، یا سحری کے وقت، تہجد کے وقت، جس وقت پروردگار خود اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے پریشانیوں سے چھٹکارا مانگنے کے لیے دعا کرتا ہے، میں اس کو پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما دوں گا۔ کوئی ہے رزق کی وجہ سے پریشان، ہر ایک پریشان ہے، اس لیے ماہ مبارک ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ اے میرے مولا کریم ربا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ اے کریم ربا، یا اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے نفاقوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ رحمت کے دستی چلے گی، یا اللہ مغفرت کے دستی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے حاضرین کی جتنی بھی ارواح دنیا سے چلے گی، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں میرے مولا ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کے لیے وہ عالم بہتر بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے علم عالم بہتر بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز۔ یا اللہ آخرت کی نعمتوں سے نواز۔ یا اللہ اپنی رضامندی نصیب۔ یا اللہ اپنے غضب، اپنے قہر سے بچا، اپنی آزمائشوں سے بچا۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو ہی جانتا ہے کس کی کیا پریشانی۔ یا اللہ تو ہی رب سے زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کس کی کیا پریشانی ہے۔ میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کی جو نیک تمنا، نیک حاجت ہیں پور فرما۔ یا اللہ تمام کی حاجتوں کو پور فرما۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، خود سے مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ ہماری حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پور فرما۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے محتاج ہے۔ یا اللہ اپنے در سے ہمارے ضروریات کو پور فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کرنے میں اللہ ہمیں پہل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنا تھا یا اللہ
مانگے عطا فرما. تیری ذات بن مانگے دینے والی ہے. اے اللہ بن مانگے ہماری جھولیوں کو اپنے رحم سے بھر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.